السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد عالم اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل مسلم سماج۔ تو دوستوں، آج میں آپ سبھی کو حلال کمائی کی برکت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ چند منٹ نکال کر آپ سے ضرور سنیں اور تعلیم حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت سے کمائی کر کے اپنے بال بچوں کی پرورش کرنا، گھر والوں کو محتاجی سے بچانا اور خود بھی بچنا، یہ بہت بڑا عبادت ہی نہیں بلکہ اسلام کے 5 رکنوں کے بعد سب سے بڑا فرض عبادت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں سخت تاکید آئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے تمہیں زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی، اسی میں تمہارے لیے روزی بنائی۔ سورہ اعراف اور سورہ حجر میں فرمایا، ہم نے تمہارے لیے وہاں روزی کے سادن بنائے اور انہیں بھی روزی دی جن کو تم کھلا پلا نہیں سکتے تھے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، حج کے موقع پر بھی تمہیں اپنی روزی تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ روزی کو اللہ پاک نے اپنا فضل بھی قرار دیا اور حکم دیا، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سورہ نساء۔ ان آیتوں کا مطلب یہی ہے کہ انسان دنیا میں پھیل کر روزی کی تلاش کرے اور اپنی محنت اور کوشش سے اللہ کی بکھیری ہوئی روٹی کو جمع کرے اور خود بھی کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، گھر والوں کی پرورش بھی کریں۔ اور دوستوں، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ میں آپ سبھی کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہوں۔ قرآنی آیتوں کے علاوہ حدیثوں میں بھی اس کی سخت تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی کمانا فرض عبادتوں کے بعد سب سے اہم فرض ہے۔ کل قیامت کے دن جس طرح آدمی سے فرض عبادتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح روزی کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا۔ حلال روزی کمانے اور کھانے کھلانے کی برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان کی تربیت نیکی اور نیک کاموں کی طرف لگتی ہے، اسے عبادت کی توفیق ملتی ہے، آنکھوں میں شرم و حیا اور چال میں شرافت پیدا ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ حلال روزی کمانے والے اور اس سلسلے میں پیش آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے والے اللہ سے انعام پائیں گے اور انہیں جنت کا گھر رہنے کو ملے گا، جبکہ حرام روزی کمانے کھانے والے بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر کوئی حرام کمائی کرنے والا عبادت کرے گا تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے 10 روپے کا بھی کپڑا خریدا اور اس میں 1 روپیہ بھی حرام کمائی کا ہو تو جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا، اسے پہن کر نماز پڑھے گا تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام روزی سے پلنے والا بدن جنت میں نہیں جائے گا۔ حرام روزی سے پلنے والا گوشت تو جہنم کا حقدار ہے۔ جو لوگ لوٹ کھسوٹ، بے ایمانی، چوری، رشوت وغیرہ جیسے ناجائز و حرام طریقوں سے کمائی کرتے ہیں اور ان کے بچے کو بھی پالتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں گنہگار و سزا کا حقدار ہیں۔ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ برسوں سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پیٹ میں حلال روزی نہیں پہنچ رہی، یا کوئی ایک لقمہ ہی کسی اپنے پرائے کے پیٹ میں چلا گیا جس کی نحوست سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ خدا کے لیے ایسے کھانے پینے کا دھیان رکھیں اور حلال روزی کمائیں اور کھائیں، اور اسی سے گھر کا کھائیں پئیں جس کی روزی حلال ہونے کا یقین ہو۔ دعوتوں کے شوقین نہ بنیں۔ کہیں جانا پڑے تو سوچ سمجھ کر جائیں کہ فلاں شخص کس کمائی سے دعوت کر رہا ہے، لیکن افسوس آج اس کا خیال ہم دینی رہنما اور پیر حضرات بھی نہیں کر رہے۔ پتہ ہے کہ مرید کا کاروبار الٹا سیدھا ہے، لیکن اس کی ناراضگی کے خوف سے اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے اور آرام سے اس کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں۔ تو دوستوں، ہمیں ایسے دعوتوں سے بچنا چاہیے، حرام روزی سے بچنا چاہیے، ہمیشہ حلال روزی کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ کسی کے یہاں دعوت کریں تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کھانا حلال کا ہو۔ جب ہمارا کھانا پینا حلال ہوگا تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارا ہر دعا قبول ہوگا اور ہمارے گھر میں برکت بھی ہوگی۔